والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ عقل مند کون ہے؟ انسان کی یہ فطرت ہے کہ ویسے تو ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھتا ہے. کوئی آدمی اپنے کو عقل میں کم سمجھنا چاہتا بھی نہیں، اگر ہے تب بھی اس کو مانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دنیا والے عقل مند کی کیٹیگری میں کس کو شمار کرتے ہیں وہ آپ حضرات بہتر طور پر جانتے ہیں. کسی کے پاس بینک بیلنس ہے اور کسی کے پاس دولت و شہرت، جاہ و جلال مرتبہ ہے تو اس کو عقل مند تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی بڑا عقل مند آدمی، اس نے اپنی دنیا کو مضبوط کیا ہے، بہترین زندگی گزار رہا ہے. لیکن انسانوں میں سب سے افضل بشر سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے. مفسرین محدثین نے اس کے معنی بھی بیان فرمائے ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. وعمل لما بعد الموت من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. موت کے بعد آنے والی چیزوں کی، مراحل کی تیاری دنیا میں کر لیں، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا. دار العمل کے کیا معنی؟ یہاں پر کام کرنا ہوگا. دار الجزا کے کیا معنی؟ وہاں پر اس کا بدلہ لینا ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو یہی بدلہ مل جائے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جس آدمی کا مقصد اور ایم یہ ہو کہ اس سے آخرت بن جائے، اللہ فرماتے ہیں اس کی آخرت میں ہم جو ہے اس کی محنت میں، آخرت کی اس کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے. نزد لہ فی حرثہ. ومن کان یرید حرث الدنیا. لیکن جو آدمی صرف دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، اسے دے دیا جاتا ہے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. آخرت میں اس کا کوئی حصہ. ہم نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جلدی اس کا بدلہ دے دے، ہمیں اس کا اجر عطا فرما دے، اس کا بینیفٹ، فائدہ ہمیں دنیا میں مل جائے. یہ جو آیت سورہ بینہ کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ دنیا میں یعنی خشکی پر اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں. جس کو ایمان مل گیا، نیک کام، نیک عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، وہ دنیا میں سب سے بہترین. اللہ کے پاس ان کی بہت قیمت ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ذاکر رضی اللہ عنہ، قریے کے رہتے تھے، قریے دیہات میں رہنے والے تھے. مدینہ طیبہ آ کر سبزی ترکاری کو فروخت کیا کرتے، یعنی گاؤں سے ترکاری سبزی لا کر مدینہ طیبہ میں بیچ دیا کرتے. ان کا نام تھا حضرت زائد. کالے کلوٹے، معمولی سے انسان، غریب انسان تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بازار میں کھڑے ہیں
اپنی چیزوں کو فروخت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے، ان کی آنکھوں کو ہاتھ رکھ کر بند کر دیا۔ حضرت زائر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور پہچان گئے کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اپنے بدن کو ہلکا چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹنے کے لیے اپنی پیٹھ کو لگا دیا۔ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ میرا بدن ان کے بدن سے لگ جائے، یہ سوچ کر انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، بلکہ اپنی پیٹھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ملنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ وہ صحابی کالے کلوٹے ہیں، غریب صحابی، کہنے لگے اللہ کے رسول میں کالا کلوٹا ہوں، مجھے کون خریدے؟ اور میں غریب بھی ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے بیچ دیں تو میرے تو کوئی دام کوڑیوں کے دام بھی نہیں بکوں گا، یعنی بہت کم قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت عند اللہ غالیہ، اے میرے صحابی تمہاری قیمت اللہ کے نزدیک بہت ہے، تمہاری قیمت اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ یعنی کہ دنیا میں غریب ہونا اور دنیا میں آسائش آرائش کا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کا نہ ہونا یہ عیب ہے۔ اور آدمی وہ نہیں ہے جس نے کوٹھیاں بنگلے بنائے اور اپنی شاہانہ زندگی گزاری، عقل مند وہ نہیں ہے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، اپنے آپ کو پہچانے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک دل بادشاہ گزرے، وہ بڑے اللہ کے نیک بندے بھی تھے۔ آپ کے زمانے میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے، بادشاہ کے پاس کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے ایک چھڑی دی حضرت بہلول کے ہاتھ میں اور کہا تم سے بیوقوف جو نظر آئے تو اس کو تم یہ دے دیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، بہت دنوں کے بعد بادشاہ بیمار پڑ گئے، حضرت بہلول بھی بیمار کرسی کے لیے عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ پوچھا کیسا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا بہت برا حال ہے، گویا کہ آخرت کا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اور پھر وہاں سے واپس آنا بھی نہیں ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا آپ نے وہاں کیا کیا بھیجا ہے جہاں آپ کو جانا ہے؟ بادشاہ نے کہا ارے بھائی وہاں کیسے بھیجا جا سکتا ہے، کوئی چیز وہاں کیسے بھیجی جا سکتی ہے؟ حضرت بہلول نے کہا جب بھی آپ سفر میں جاتے ہیں تو پہلے اپنی فوج کو بھیجتے ہیں، خیمے لگواتے ہیں، وہاں کھانے پینے کا آپ کا انتظام ہوتا ہے، پوری تیاری وہاں ہوتی ہے، پھر آپ یہاں سے نکلتے ہیں۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے کہ واپسی بھی ممکن نہیں ہے، تو ضرور آپ نے بہت زیادہ دولت وہاں جمع کر رکھی ہوگی، آپ نے فوج بھیج دی ہوگی، گھوڑے ساز و سامان، کھانے پینے کا بہت زیادہ وہاں پر موجود ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا ارے میں تم کو عقل مند سمجھتا تھا، اتنا بھی بیوقوف تم نہیں ہو۔ تو حضرت بہلول نے کہا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے اور آپ ہی کہہ رہے ہیں واپسی ناممکن ہے، پھر بھی آپ نے وہاں کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ میرے پاس آپ کی ایک امانت موجود ہے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ کہہ کر وہ چھڑی بادشاہ کے حوالے کر دی اور کہا کہ میں نے آپ جیسا بیوقوف کسی کو نہیں دیکھا، جب بھی آدمی سفر کے لیے جاتا ہے سفر کی تمام چیزیں وہ آگے بھیج دیتا ہے، اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی تعریف یہ فرمائی
الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ، بے وقوف وہ ہے، کم عقل وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے خواہشات پر چلتا رہتا ہے اور امید اللہ سے یہ رکھتا ہے اللہ مجھے ضرور جنت میں داخل کرے گا، امید اللہ پر باندھتا ہے، نہ اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے نہ عقائد ٹھیک ہوں گے، صرف امید باندھا ہوا ہے، تو ایسا آدمی بہت ہی بے وقوف ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو ٹائم وقت دیا گیا ہے یہ بہت ہی کم وقت دیا گیا ہے، لیکن اسی وقت میں ہم کو ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ یہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، میرے بزرگوں، بڑی قیمتی دولت، بڑی قیمتی دولت۔ چند سال پہلے کی بات ہے، آسٹریلیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ نے، جس کی عمر 104 سال ہو گئی، اس نے یہ اپنی تمنا ظاہر کی کہ میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک سائنٹسٹ ہے تو اس کے پاس کوئی دنیا کی دولت کی کمی ہوگی، اس کے پاس کوئی دنیا کی چیزوں کی کمی ہوگی، کیا اس کے پاس رہنے کے لیے محل نما گھر نہیں ہوگا، اس کے لیے مرتبہ نہیں ہوگا، اس کا اسٹیٹس کتنا بہترین ہوگا، اور وہ بھی سائنٹسٹ اور اس کو ماہر اور بہت ہی زیادہ تجربے کار اور بہت ہی زیادہ مانا ہوا، لیکن کیا چاہ رہا ہے؟ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس نے آسٹریلیا سے سوئٹزرلینڈ جانے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ اس وقت آسٹریلیا میں کوئی قانون خودکشی کرنے والے کو، اپنے آپ کو ختم کرنے والے کے لیے کوئی مدد فراہم نہیں تھی یا قانون نہیں بنایا گیا، لیکن سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ میں مرنے والوں کے لیے آپشنز ہیں اور بہترین طریقہ کار ہیں۔ جل کر مرنا چاہتے ہیں یہاں پر آ جائیں، ڈوب کر مرنا چاہتے ہیں یہاں پر آ جائیں، پھانسی لگانا چاہتے ہیں وہاں پر آ جائیں۔ دنیا کی تمام چیزیں رہنے کے باوجود وہاں کے لوگ اپنے آپ کو ختم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کی کامیابی ہی کے لیے انسان دوڑ دھوپ کر رہا ہے، آگے پیچھے چل رہا ہے، پوری محنت کر رہا ہے، اس کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے، نہ جو ہے مرتبے اور عزت کی کمی ہے، سب چیز اسے دنیا کی حاصل ہے، لیکن وہ کیوں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر یہ بات حاصل ہوتی کہ میں کہیں اپنی سواری میں جا کر ٹکرا دوں تو میں وہ کر سکتا تھا، لیکن میں کمزور اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے 20 سال پہلے ہی میرا ڈرائیونگ لائسنس لے لیا گیا، ورنہ میں کہیں اپنی کار میں جا کر اپنی زندگی کو ختم کر لیتا۔ میرے بزرگوں، دیکھیے، دنیا کی ہر چیز حاصل ہو جائے، لیکن جس دل میں اللہ کا نام نہ ہو وہ خدا کی قسم کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کو جو یقین حاصل ہے، دنیا اور آخرت کا چین و سکون اس کو حاصل ہے۔ دنیا کتنی بھی مل جائے، جاه و جلال سب کچھ ہمارے پاس آ جائے، تب بھی اگر اللہ کی طرف ہمارا دل نہیں ہے تو وہ دل مطمئن نہیں ہوگا، بے چین ہوگا، تڑپتا رہے گا، نیندیں حرام ہو جائیں گی اور سر پریشانی سے، ڈپریشن سے بوجھ محسوس ہوگی، اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی بوجھ کو اللہ رب العزت نے ایمان والے سے ہٹا دیا اور کہا کہ تیری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ میری مرضی سے۔
ایمان والے کو مطمئن کر دیا، تیرے کھانے پینے سب ضروریات کا انتظام میرے ذمہ ہے، تیرے ذمہ صرف اتنا ہے کہ میں جب کہوں آ جا تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑ، میں جب کہوں کھانے پینے سے رک جا تو رک جا، میں جب کہوں یہاں مت دیکھ تو نہ دیکھ، صرف تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو جہاں نہ دیکھنے کا حکم دیا ہے وہاں نہ دیکھے، جو نہ کھانے کا حکم دیا ہے وہ نہ کھائے، جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے۔ بزرگوں، ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق ہو جانا بہت بڑی اللہ کی، بہت بڑی اللہ کی۔ جس چیز کو ہم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں، یعنی اپنی دینی زندگی، اس کو اہمیت ہم نہیں دیتے، اللہ کے یہاں اس کی بہت قیمت ہے، بہت قیمت ہے۔ جاہ جلال، اسٹیٹس اور مرتبہ، دنیا کی چیزیں حاصل کر لینا کوئی کامیابی کی چیز نہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو دنیا کے یعنی مرنے کے بعد آخرت کی قبر کی پہلی منزل سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہاں ایک اعتراض، تھوڑا آپ نیند سے بیدار ہو جائیں، میں اعتراض ذکر کروں۔ یہ مولوی لوگوں کا کیا کچھ کام نہیں ہے، یہ مولوی لوگ ہم مسلمانوں کو دنیا کی ترقی سے روکتے رہتے ہیں۔ ایک اعتراض، مولوی صاحبان کا کچھ نہیں کام، صرف وہ کیا کہتے ہیں آخرت کی زندگی سوارو، دنیا میں کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ یہ پہنو، یہ مت پہنو، یہ کپڑا پہنو، یہ نہ پہنو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض ایک اور بات عرض کر دوں، اعتراض یہ ہے کہ یہ علماء، یہ مولوی لوگ ہم کو دنیا میں ترقی کرنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، بینک سے لون لے کر سود پر پیسہ رکھ کر کھانا چاہتا ہے، اپنی زندگی عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، زندگی میں ترقی کرنا چاہتا ہے، تو یہ مولوی لوگ ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ساری دنیا آزاد تھی، کوئی قانون نہیں تھا، جو جس طرح چاہے زندگی گزار لیتا تھا۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی لوگوں کی زندگی، ہسٹری اور تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ ترقی کی راہ اسلام نے دکھائی، اسلام سے پہلے کسی نے ترقی کی راہ ایسی نہیں دکھائی۔ اگلے مذہب میں سونے بیٹھنے کا طریقہ تو دور کی بات، شادی بیاہ اور کاروبار کی اور دوسری تمام زندگیوں کو کیسے گزاریں، اس کی کوئی رہنمائی دوسرے مذہب میں نہیں تھی، اور کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی دیندار اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ دنیا میں ترقی نہ کریں۔ کون روکتا ہے؟ کون روکتا ہے کہ آپ حلال نہ کمائیں؟ کس نے کہا کہ آپ دنیا کے مرتبے کو حاصل نہ کریں؟ اصل زندگی کیا ہے اس کو سامنے رکھیں، اصل زندگی کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے اس کو سامنے رکھیں۔ یہ اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، یہی صحابہ کہتے ہیں، یہی علماء اور یہی مولوی حضرات بھی کہتے ہیں، جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا نہ کمائیں، اچھا نہ پہنیں، دنیا کی ترقی حاصل نہ کریں، بلکہ یہ کہتے ہیں مولوی حضرات، علماء حضرات کہ پہلے آپ مسلمان باقی رہیں، بعد میں جو چاہے بنیں۔ اور دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں پہلے ہم مسلمانوں کی ہسٹری سے نکل جائیں، نام اگرچہ ہمارا مسلمان ہو، کوئی چیز حلال اور حرام نہ ہو، تو کیا کافر اور کیا مسلمان کیا فرق ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم ایک دائرے میں داخل ہو گئے، وہ دائرہ اسلام کا ہے،
تو اب ضرور یہ ہے کہ کچھ چیزیں جائز ہوں گی اور کچھ چیزیں حرام ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت میں ہوں گی۔ اب اگر وہ کہے ہم جس طرح چاہے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزارے، ایمان والا اگر بننا ہے تو اس کے لیے کنڈیشن ہے، ایمان سے باہر زندگی کرنا ہے تو آزاد۔ مولوی حضرات، علماء حضرات کسی غیر مسلم کو جا کر نہیں روکتے کہ تم شراب نہ پیو، تم سود کا مال نہ کھاؤ، کسی غیر کو ہم روکتے نہیں کہ تم یہ جائز اور ناجائز کام میں نہ پڑو، بلکہ اس مسلمان کو کہتے ہیں جو ایمان والا اللہ کا نام پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گیا ہے۔ جب ایمان میں داخل ہو گیا ہے، اسلام میں جب داخل ہو گیا ہے تو اب اسے ان احکامات کی پیروی کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بلکہ بارہا یہ کہتا ہوں، قرآن کریم نے کہیں تمام لوگوں کے لیے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، مسلمانوں نہیں کہا، لوگوں، یعنی ساری انسانیت کی کامیابی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لیں انشاءاللہ۔ دعا ایک اشکال یہ آیا، کل کسی نے پوچھا تھا کہ اگر رمضان المبارک میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو اگر ہم جو ہے یا لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو پھر کیسے ہوتے ہیں؟ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ کر انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات ہے کہ سرکش شیاطین جو بڑے بڑے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے چیلے جو ہے آزاد رہتے ہیں، اس کے چیلے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے کو رمضان المبارک میں ذکر و تلاوت اور روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عبادت کے اثر کو شیطان طاقت ڈال کر بھی توڑ نہیں سکتا، اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے اس کی قوت کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ اس کو بھی قید کرنے کے معنی میں لیا ہے۔ اور یہ بھی کہ نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس و شیطان کہتے ہیں۔ شیطان خارجی دشمن ہے، نفس کے اندر ہماری جو عادات اور خواہشات ہیں یہ داخلی دشمن کے ہیں، تو یہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے تو آدمی گناہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ 12 مہینے میں 11 مہینے مسلسل شیطان کی اطاعت کرتا آیا انسان۔ وہ جب کہا کہ بیٹا سو جا، فجر کی نماز کے لیے بہت وقت ہے، جب کہا کہ بھئی جب آ رہا ہے جھوٹ سے ایمان صحیح لے لے، تو اس کی بات پر عمل کرتا رہا 11 مہینے، تو اس کی عادت ہو گئی، تو رمضان میں بھی اس کو پورا آدمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا